کتنا بن رہا ہے تلاوانی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا صدق الله العلي العظيم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بخير خلق كلهم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے کچھ بات چیت ہوا نہیں ہے، ابھی طبیعت کی جو ناساز کی وجہ سے میں نے سوچا آج کچھ بات آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں۔ اللہ کریم اس میں تو اپنے ارشادات میں وضاحت کرتے ہیں جو اس کے لیے جو سر جھکا دیتے ہیں، اس کے لیے جو تابع دار بنتے ہیں، اس کے لیے سرو سجود ہونے کے ساتھ ساتھ ہر احکام کو اپناتے ہیں، نہ کسی چیز کا نخرہ، نہ کسی چیز کا مذاق، نہ کسی چیز کا مستی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں سمعنا وطعنا، جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کا ہم فوراً عبادت کرنا ہے۔ اس کو عطا ربی کہتے ہیں۔ اللہ کا جو نیک بندے ہوتے تھے، واقعات میں آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو زبان سے حکم الہی جب ان کی جو مل جاتا ہے اس وقت فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس پر جب عمل کرنے کے بعد اگلے جو حکم کب ہوگا اس کے لیے انتظار میں رہتے تھے۔ ایک لطف ہوتا ان کے لیے جب ان کے سینوں میں
جانور انسان جو تھا وہ جو ختم ہو چکا ہے، اس ظلمت سے، اس اندھیرے سے وہ لوگ نکل چکے ہیں۔ تو پھر اس میں جو مکمل طور پر روح انسانیہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ روح انسانیہ ایسا چیز ہے، اللہ کے تجلیات باری کا حصہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کے لیے حکم الہی کا، اس پر عمل کرنے کا چسکا مل جاتا ہے۔ اس لیے وہ کسی چیز کا مذاق مستی نہیں کرتے، اور یہ آپ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی میں اکثر اور بیشتر لوگوں نے ملے۔ ورنہ جب سے وہ لوگ عمل کرنا شروع کیے، قیامت تک ان کا کوئی ایسے جو مثال نہیں ہے جو دوسرا مثال ثانی ہمیں ملے گا۔ آج بھی ہم منبر میں علماء کرام جو مثال دیتے ہیں انہیں کی مثال دیتے ہیں، اس کے بعد تابعین تابع تابعین اولیاء اللہ صالحین ہمیں مثال دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان عباد لیس لک علیہم سلطان۔ شیطان جو ہر ایک کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ان کے رگ رگ میں جو دوڑتا ہے، خون میں وہ بس جاتا ہے، ان میں نہ کردار صحیح ہوتا ہے نہ عمل صحیح ہوتا ہے، ساری زندگی تک وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ جتنے لوگ جو حکم الہی سے جو ہٹتے ہیں، اپنے منمانی کرنا شروع کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کریم شیطان کا حوالے کر دیتا ہے۔ یہ بھائی، یہ جو تیرا غذا ہے اس کو تو آخر تک چباتے رہنا ہے۔ اس لیے اس کے جو چاہنے والے، اس کے جو چھیلے ہوتے ہیں، اس کے جو نسل بین نسل، نسل بے نسل جو زمانے سے جو چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی غذا چاہیے۔ اور کہاں بستے ہیں؟ ہمارے ہی یعنی کہ گھروں میں بستے ہیں، کبھی ویران علاقے میں بھی بستے ہیں، کبھی جنگلوں میں بھی بستے ہیں، کبھی پہاڑوں میں بھی بستے ہیں۔ دنیا میں انسان سے زیادہ تعداد سے اور انسانوں کو جو گمراہی کرنے میں رات دن لگے رہتے ہیں۔ مجھے شروع سے سلسلے کے احکامات، سلسلے کے جو تابع داری، سلسلے کا ایک خلوص عبادت کرنے کا جو چاہت، اس میں ساری زندگی لگے رہنے کا دل کو ایک تڑپ، اور مرتے دم اس میں جو محنت کرنا ہے، دنیا بھر اس کا جو تبلیغ کرنا ہے، تو وہی ارادت سے بھاگنے کا، دوڑنے کا، خرچ کرنے کا جو موقع جو ملا۔ شیخ ہمیں جو ملے ہیں اس سے ہم فضا ہو گئے ہیں۔ یہ وہی جو شیخ جو لائق ہوتے ہیں، شکل صورت، چلنے کا انداز پورا شیخ جو نشانہ ہوتا ہے،
انہیں کے اتباع میں ہمیں زندگی ختم کرنا ہے۔ مجھے بھی کئی دنوں کے بعد پتہ چلا ہے یہ اس میں بھی کہیں ٹوٹ پوٹ ہوئی ہیں، لوگ بہت سارے لوگ بغاوت کیے ہیں۔ تو چلتے 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 ایک ایک واقعات کو لوگ بتانے لگے تو میں بھی حیران ہو گیا ہوں، یہ کیسا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ کو سبھی مانتے ہیں، اللہ کے اوپر ہی سبھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ تفسیر قرآن میں یہ لکھتے ہیں، شیطان کے متعلق بڑا وضاحت سے لکھتے ہیں، اس نے نافرمانی کیوں کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں یہ بھی اللہ کا مرضی تھا۔ نفس کیا ہے؟ ہمارے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ بھی نفس تھا۔ شیطان کو کون گمراہ کیا ہے؟ اس میں جواب دیتے ہیں اس کا نفس نے گمراہ کیا ہے۔ سجدہ کرنے سے انکار کرنا، اللہ کے خلاف ورزی سے اس کے ساتھ بحث کرنا، یہ گمراہی کا جو سبب بنا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جنوں میں یہ تو نہیں کہ مکمل جو تعداد شیطان کے پیچھے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شیطان مخلوقات جو جنوں میں سے ہیں، جنوں میں سے ایسے بھی جو لوگ ہیں جو توحید پر قائم ہیں، عبادت میں قائم ہیں، تو نہیں کہ ان سب کا سردار جن ہوتا ہے، نہیں۔ جیسے آج بھی یعنی کہ ہمیں ماننے والے ہمیں مانتے ہیں، ہمیں نہیں ماننے والے وہ اپنا جو پارٹی بنا لیتے ہیں، لیکن ہے تو انسان ہے سب۔ ہم نے ہمارا زندگی میں بہت سارے جنوں سے ملاقات کیے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں وہ شرارت نہیں کرتے، وہ لوگوں کو گمراہی نہیں کرتے، وہ اپنے نیک عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ان کا جو غذا اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حساب سے وہ اپنے غذا لیتے ہیں۔ تو جو دوسرے جنات جو شرارت کرتے ہیں، جو مستی کرتے ہیں، وہ ان لوگوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ حالانکہ جنوں کے متعلق اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے جو ہستی جو گزرے ہیں، اپنے جو شاگردوں میں کچھ خاص لوگوں کے پاس میں بٹھاتے، کچھ جنوں سے بات کرنے کا جو فن، فرشتوں سے بات کرنے کا جو فن، اور پہاڑوں سے اور جو درختوں سے، دھوپ سے، بارشوں سے، پتھروں سے، پھلوں سے، برتنوں سے، غذا سے، بے شمار فن انہوں نے لوگوں کو جو سکھائے ان کے جو دوران زندگی۔ ہم نے شروع میں ایسے لوگوں سے جو ملاقات کیا تھا، انہوں نے یہ ساری باتوں کو بتانے لگے، ہاں ہم حضرت جی رحمۃ اللہ کے صحبت میں تھے، ایسے جو فن ان کے جو پاس تھا وہ سب کو بانٹتے تھے۔ تو صاحب قبر ان کے ساتھ کیسے جو بات کرنا، یہ بھی انہوں نے سکھایا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو عام دنیا میں علماؤں کو کوئی کمی نہیں ہے۔
میں نے ان چیزوں کو ماننے سے زیادہ ان چیزوں کو انکار کرنے والوں کو دیکھا. اس لیے جو بات وہ مانتے نہیں ہیں اس کو انکار کرتے ہیں. قدرت کے پاس کہیں کمالات ہیں. اس کمالات میں کس کو کیسا عطا فرماتے ہیں ان کا مرضی ہے. آپ بنتے ہیں تو آپ سب چیزوں کا انکار کریں گے. یہ لوگوں میں ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے. کوئی نہیں سمجھتا تو نہیں یار مجھے نہیں معلوم ہے واللہ عالم بالصواب کہہ دیتے, بات ختم ہو جاتی. نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس میں تکرار کریں گے, بحث کریں گے, اپنا ایمان ضائع کریں گے. ایسے ہی لوگ آج زیادہ تر لوگ ہمارا ارد گرد موجود ہیں. سلسلے میں سے کچھ لوگ کٹے. مجھے بھی افسوس ہوا تھا. ایک بادشاہ اپنے جو محلوں میں بڑے جو وزیروں سے ساتھ کچھ مستی مزاق سے بات چیت کرتے ہوئے کچھ پھل کاٹنے کے لیے اس کے پاس آیا تو پھل اس نے جو کاٹا تھا انگلی پہ کٹ گئی. فوراً اس کو خون کو صاف کیے, انگلی کو اس نے کچھ کپڑے دیے, باندھ دیے. وزیر نے کہا بادشاہ فکر نہ کرو, یہ انگلی بھی کٹا تو اس میں بھی کچھ خیر ہے. بادشاہ ناراض ہوا, میرے انگلی کٹ گئی, خون اتنا ضائع ہوا, میں درد سے تڑپ رہا ہوں اور میرا وزیر کہتا ہے فکر نہ کرو اس میں بھی خیر ہے. فوراً حکم کیا اس وزیر کو سزا دے. فوراً اس کو قید کیے, جیل میں بند کر دی. اگلے دن اس کو جو شکار میں جانا تھا تو چل پڑا اپنے بہت بڑا ایک جماعت کے ساتھ. تو چلتے چلتے اپنے سرحد چھوڑ کر اگلا کہیں جنگلوں میں گھس بیٹھا تو وہاں شکار کرنے لگا. تو اتنے میں ان جنگلوں میں کچھ ایسی جو قوم تھا, جنگلی لوگ, اپنے جنگلوں میں کون گھس بیٹھا ہے وہ دیکھے, پھر ان لوگوں کو پورا قید کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے. تو جنگل کے بادشاہ نے دیکھا تو کون ہے تم لوگ بتائے تھے. یہ لوگ وضاحت سے بتانے لگے ہم اس سرحد سے بات کر کے اگلے جو سرحد کے بادشاہ. تو وہ جنگل کے بادشاہ کہنے لگا کوئی بھی ہو ہمارا یہاں جو آگے اس بادشاہ کا ہم سر قلم کر دیتے, لے جاؤ اس سے. بادشاہ کو لے کر گئے. ان کا اپنے جو دیوتا جو ہوتا تھا اس کے سامنے سر کٹایا جاتا ہے, جو بھی آ جائے. سر کٹانے کے لیے سر رکھ دیے, اور سر کٹانے سے پہلے پورا جسم کو تفتیش کرتے, وہ جسم پاک ہے, وہ جسم مکمل ہے, یہ پورا وہ دیکھتے. وہ ایک نے کہا جنگل کے بادشاہ سے, بادشاہ اس آدمی کا جسم مکمل نہیں ہے, انگلی کٹا ہوا ہے, یہ بلی کا لائق نہیں ہے, اس کو رہا کر دیا جائے. اس کو فوراً رہا کر دیا گیا. بادشاہ واپس اپنے بستی آیا اور محل میں تشریف فرماتے ہوئے حکم جاری کیا جو میں نے قید کیا وہ وزیر کو رہا کر دیا جائے. تو اگلے دن جو قید کیا ہوا وزیر کو اس کے سامنے لے آئے.
تو بادشاہ نے کہا وزیر تم نے ٹھیک کہا ہے، انگلی کٹا تو اس میں بھی تو خیر ہے، باقی خیر ہی ہوا ہے، ورنہ وہ انگلی نہیں کٹتا میرا سر کٹ جاتا۔ تو وزیر کو تحفے سے انعام سے خوش کر دیا۔ ہمارے اس کنٹری میں کچھ لوگ نکل گئے فتنہ فساد کرنے لگے، جو اللہ نے ان غداروں کو شیطان کا حوالہ کر دیا۔ دیکھے تو ان کے جسم کالا، ان کا جو چہرہ کالا اور سارا مرجا ہوا ہے، اس حالت میں ہے۔ شاید پتہ نہیں یہ لوگ شیشہ نہیں دیکھتے، آئینہ نہیں دیکھتے۔ ایمان ضائع ہوا تو یہی ہوتا ہے۔ ان کے جو پیر ہوتا ہے وہ تو اندھا ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے اس کو وہ عہدہ دیتے ہیں، اس کے جو بڑے بڑے ذمہ داری دے دیتے ہیں، اور اندھے کے ساتھ یہ اندھے مل گئے۔ میں تعجب ہوتا ہوں، پیر جو چنا جاتا ہے وہ ہمیشہ وہ باصلاحیت ہوتا ہے، تو صاحب نظر ہوتے ہیں، اچھے برے کا تمیز رکھتے ہیں، اور صاحب فن ان کو کہا جاتا ہے، اور نکما کو کبھی پیر نہیں چنا جاتا ہے۔ ان کا پیر سرے سے جو ایک نکما جو ہے ان کے ملا، جیسے یہ ہیں اسی طرح ان کا جو سرپرست ہے، جیسے مرید ہیں اسی طرح ان کا سردار ہے۔ تعجب بھی یہی بات ہوتا ہے، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، یہاں اجتماع ہوا ہے، ہم نے یہ سوچ کر یہ اتنی بڑی جگہ خانقاہ اللہ نے بنانے کا توفیق دیا ہے، بیٹھنے کا جگہ نہیں ہے، سونے کا جگہ نہیں ہے۔ ابھی آج صبح ہی میں انجینئر سے بات کرتا تھا، ابھی اس کو اور بھی بڑھانا ہوگا، چھت میں اور ایک فلور بنا دیں گے۔ اس حالت میں ان لوگوں نے 4 لوگ بیٹھ کر کچھ خواتین کو بلا کر 10-12 خواتینوں کو بلا کر، نہ وہ اردو جانتے نہ یہ لوگ تمل جانتے، بڑے عجیب کھچڑی انہوں نے پکایا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ضد ہے، نفرت کے بنا پر ہم کچھ کرنا ہے۔ یعنی ان شیطانوں کو جو حرکتوں دے کر شیطان بھی ہنسنے لگا، یہ کیا تماشا کرنے لگے تم لوگ؟ ایک ندی کنارے میں ایک بندر ہمیشہ بیٹھ کے انتظار کرتا تھا، مجھے یہ ندی پار کر کے اگلی بار جانا ہے اگلی طرف۔ ایک مگرمچھ اس طرف آنے کو دیکھا، بندر خوش ہو گیا تو اس کو استعمال کر لیتے۔ تو مگرمچھ بھی دیکھا آج ہمارا بڑا موٹا غذا مل گیا، بندر کی طرف آنے لگا۔ اس کو دیکھ کر بندر کہنے لگا مجھے دوسری پار جانا ہے، تم لے جاؤ گے؟ بندر خوش ہو گیا، کہا کیوں نہیں ہے، لے جاؤں گا، پیٹ میں بیٹھ جاؤ۔ وہ پیٹ میں بیٹھا، تھوڑی دور چلا، بیچ ندی میں مگرمچھ کہنے لگا بندر کو دیکھ کر، یار مجھے بہت عرصے سے یہ خواہش تھا، تمہارا اندر جو کلیجہ ہے اس کو مجھے کھانے کے لیے شوق تھا، آج تم مل گئے تو آج میرا غذا میرے چاہت کے حساب سے مل جائے۔ تو کچھ دور اور جانے لگے
بندر کہنے لگا مگرمچھ کو دیکھ کر، یار مجھے ابھی یاد آیا تمہارے بات کو میں نے سوچ رہا تھا. میں کہا ایسے بے وقوف ہے میں اس میں جو آپ تمہارے پیٹ میں بیٹھ کر سواری ہو کر اتنی دور آ گیا. میں نے اپنے کلیجے کو باہر نکال کر سکھانے کے لیے وہیں میں نے ڈال رکھا ہوں. تم مجھے ندی کے کنارے لے جاؤ، میں اس کلیجہ کو لے کر پھر میں تمہارے پیٹ پر بیٹھ جاؤں گا، تمہیں دے دوں گا میرے کلیجہ. اچھا ایسی بات ہے، بڑھیا ہے. واپس آنے لگے. واپس آ کے بندر اترا، کہنے لگا تم جتنی یعنی کہ عقل مند تمہیں سمجھتے ہو اس سے زیادہ عقل مند ہوں. میں آدھے انسان کے برابر ہوں، تو میرے ساتھ تم چیٹنگ کرنے لگے، میں تم سے زیادہ چیٹنگ کر لوں گا. تو ہنسنے لگا. تو مگر میں سوچا یار ہمیشہ لوگ کہتے تھے کیا تم مگرمچھ جیسا جو آنسو بہاتے ہو، آج تو اس کے سامنے آنسو بہانا بھی کچھ کام نہیں دے گا. تو واپس چلا گیا. جو لوگ بغاوت کر کے وہ سمجھنے لگے ہیں ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، لیکن اس سے زیادہ عقل مند جس کے قدموں میں گئے وہ زیادہ عقل مند ہے. ان لوگوں کو صحیح طرح استعمال کر کے کسی کے جو کندھوں میں رکھ کر جو جیسے گولی مارتے ہیں اس بندوق کو بندوق کے طور پر ان لوگوں کو استعمال کیا ہے. یہ بے وقوف لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو عقل مند سمجھ کر یہ کام کیے ہیں، لیکن سرے سے ان کے جو نہ دماغ میں کچھ ہے نہ دلوں میں کچھ ہے. آخر جو بدلہ لینے کے طور پر جو ان کو استعمال کر رہا ہے وہی یہ ہنس ہنس کر کہتا ہے تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تم سے عقل مند ہوں، تم آؤ میرے پاس، تمہارے کندھوں میں بندوق رکھ کر میں استعمال کروں گا. استعمال کرتا ہے. یہ بھی بیچارے اپنے ایمان کھوئے، اپنے پورے حالات کھوئے، مقامات کھوئے، جتنی بھی جو پاس تھا وہ سارا تباہ اور برباد ہو گیا. آج ان کو لینے سے دینے پڑ گئے. میرے خواب میں ایک بزرگ ہستی کہنے لگے بیٹا تم فکر نہیں کرو، یہ جو جتنے بھی گئے ہیں یہ شیطان کے پیروکار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو نکال کر شیطان کے حوالے کر دیا، یہ تمہارے لیے غذا کے طور پر استعمال کر لو. ان میں کسی کے دلوں میں نہ سچائی ہے نہ وفاداری ہے، ان کے دلوں میں جیسے تیرے جیسے ہی انانیت ہے، اس لیے میں ان لوگوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں. وہ مجھے دکھانے لگے ایک طرف دیوار کے کنارے پانی جو رکا ہوا پانی جیسا نظر آیا، تو صاف پانی کچھ آگے تھا، گندگی جو بھرا ہوا پانی جو اس کے پیچھے تھا. وہ مجھے بتانے لگے یہ جو صاف پانی ہے یہ تمہارے ساتھ میں جو رہنے والے ہیں، جو گندے اور کیچڑ جو لوگ پیچھے جو پانی ہے یہ وہ لوگ جو تمہیں چھوڑ کر چلے گئے. فکر نہیں کرو، گندگی صاف ہو گیا. ابھی تمہارے جو ساتھ جو لوگ ہیں وہ مخلص لوگ ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اسی طرح جو بغاوت کیے، منافقت کیے، وہ بھی اسی قسم کے جو لوگ تھے. بے ایمان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں صحبت کو اختیار کرنے کے بجائے صحبت چھوڑے، بغاوت کیے. اللہ اکبر، اس کو اس طرح صاف ستھرا پہچاننا بڑا مشکل ہے. اور میرے ساتھ پاکستان کے کافی سارے جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں، اس نے ایسا کیوں کیا.
بھائی آپ میں ہیں حب وطن بھی ہے، حب شیخ بھی ہے، حب سلسلہ بھی ہے. اس لیے غلط آدمی بھی آپ کے سرپرست بیٹھا رہے گا، آپ ناراض نہیں ہوں گے، آپ اسی کا جو پیچھے جائیں گے. اچھے برے کا نہیں پرکھیں گے اور صلاحیت جاہلیت کا آپ نہیں پرکھیں گے. اور تصوف کے نام سے ظاہری جو تعلیم، ظاہری اتباع آپ نہیں سمجھ پائیں گے. نورانیت کا جو مرکز ہے، نور نبوت کا مسجد نبوی ہے. مسجد نبوی سے جو منہ پھیر لے گا، پیٹ دکھائے گا، اس کے لیے اس دنیا کیا ہے، آخرت بھی یعنی کہ اس کے ساتھ نکل جائے گا. یہ جو ابھی آپ کو جو ملے ہیں یہ مکمل طور پر دنیا دار ہیں اور رسمی اور خشکی شخص ہیں. اس کے پاس نہ کوئی تصوف ہے، نہ صوفی اسم ہے، نہ سلوک ہے. یہ پورا ڈرامہ ہے. اس کے آخر تک جو اس کے اتباع میں جائیں گے ضائع ہو جائیں گے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے ہی کہے تھے یہ نالائق ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کو بہکائے گا، لوگوں کو جا کے کہیں ایسے جگہ پہ گرا دے گا، لوگ نہیں سمجھیں گے. لوگ وفاداری کے احساس اور احسان دکھانے کے لیے اس کا دامن پکڑتے ہوئے جائیں گے. یہ میں سچ بات کہتا ہوں. آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے مجھے معلوم ہے. بہرحال اللہ کا یہ جو تصوف کا جو راستہ ہے یہ تو حقیقت ہے. اس میں جو کچھ ملتا ہے پوشیدہ ہے، اور وہ جو شخص جو محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اپنے جان مال ہر چیز اس میں جو نچھاور کرتا ہے اس کے لیے ہے. رسمی طور پر یہ نہ سلسلہ ہے، نہ شیخ ہے، نہ کچھ بھی ہے. آپ لوگ صرف یہی ایک الفاظ کہتے ہیں حضرت شیخ نے مقرر کیا، حضرت شیخ نے مقرر کیا. کیوں مقرر کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا؟ اس کا وجہ کیا ہے اس کا کبھی نہیں آپ نے سوچا. بس انہوں نے کہہ دیا، آپ نے اپنا لیا. آپ لوگ میں پرکھنے کا جو قوت نہیں ہے، اسی کو وہ غلط استعمال کریں گے. آنے والے دنوں میں شاید کاش کسی شخص نے محنت مجاہدہ کر دے، یہ کنویں کے گہرے میں جو جائے گا پتہ چل جائے گا حقیقت کیا چیز ہے. مجھے تو آپ سبھی لوگ جانتے تھے، چاہتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن میں نے جو حقیقت بات کہی، سچائی سامنے رکھا تو آپ لوگ سبھی ناراض ہونے لگے، مجھ سے منہ پھیر لیے. پتہ نہیں ابھی گالی گلوچ بھی آپ دیں گے. اللہ عالم بالصواب. بہرحال وقت آئے گا جو سچائی پتہ چلے گا تو ہمارا ہندوستان کے اندر فتنوں کو جو اس کا جو بیج انہوں نے جو ڈالا اور فتنہ کا جو زور اٹھا، عروج پر جو گیا، یہ لوگ سبھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوشش کیے. یہ بات نہیں ہے کوئی بھی ان کی بات سن کر نہیں آئیں گے. 2 چار تو اللہ کریم ان کے حوالے کر دیتا. کچھ جاہل لوگ 2 چار تو ان کے حوالے گئے. اور کیا جائے گا یہ تو آخر میں جو آنکھیں کھلے گی، ایمان جاتے خود ہی دیکھ لیں گے ہم تو برباد ہو گئے ہیں.
ہمارے پاس تو کچھ نہیں بچا، ابھی ہاتھ پاؤں مارنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہانڈیا جو پھٹتا تو ساتھ میں بھی کچھ چیزوں کو لے کر پھٹتا ہے، اس طرح یہاں والے جو ضائع ہوئے تو کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے کر بھی ضائع ہوئے۔ اللہ کریم کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، میں کیسا الفاظ میں کہوں، میں ایک ایک لمحے اس کا جو شکر گزار ہوں۔ اور جو لوگ یہ سوچے یہ سارے لوگ ان کے جو دعوت دینے سے بلانے سے سبھی چلے جائیں گے، جتنے لوگوں کو یعنی کہ انگلی سے جو گننے کی تعداد میں اللہ کریم ان لوگوں کا حوالہ کیا، باقی سارے یہیں کے یہیں مضبوطی سے ہیں۔ اور اللہ کریم آنے والے دنوں میں سری لنکا سے لے کر یہاں ہندوستان سے لے کر ملیشیا سے لے کر روز کچھ نہ کچھ تعداد سے لوگ بیت ظاہری ہوتے ہیں اور بیت باطنی بھی ہوتے رہتے ہیں، مقام سلوک بھی طے ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ لوگ سوچ کر جو کام کیے ہیں یہ مٹ جائے گا، بالکل ضائع ہو جائے گا، نام و نشان اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کو پوچھنے والے کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے پوچھنے والے میرے نبی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جنہوں نے مجھے ذمہ داری دی 30 سال پہلے، جنہوں نے مجھے آج تک یہاں تک لے آئے، وہ پوچھیں گے، وہی مجھے آخر تک سلامت سے پہنچائیں گے، اور جو ہمارے ساتھ آنے والوں کا حفاظت بھی اور ہمارے رب وہ کرے گا۔ ان عباد لیس لک علیہم سلطان فکفی بربک وکیلا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو، اور اس کے جو راستے میں اس کے جو تعلق سے اس کے جو محبت سے جو چلتے ہیں اس کے حفاظت کو خود کرے گا۔ تو اللہ کریم کا ارشاد ہے وکفی بربک وکیلا۔ کتنی خوبصورت الفاظ سے اللہ کریم بتا دیا ہے، ان کے اوپر تمہارے حاکمیت نہیں چلے گی۔ تم فضول لینے کا اپنے اوقات ضائع کر کے ان لوگوں کو خیانت کر کے پتہ نہیں ان کو مالی امداد بھی کر سکتے ہو، اللہ عالم الصواب۔ پھر بھی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر عطا کرتے ہوئے بھی میں اپنے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر شکر عطا کرتے ہوئے بھی میں نے اس راستے کا آگے جو چلنا ہے انشاءاللہ میں تو چلتا رہوں گا، میرا رب مجھے وہ راستہ دکھاتا رہے گا۔ وکفی بربک وکیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔